بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اور حضرت امام حسین کی شہادت کے متعلق معلوماتی سوال جواب۔ سوال: حضرت امام حسین کون تھے؟ جواب: حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے۔ سوال نمبر 2: حضرت امام حسین کے خاندان کے کون کون سے افراد تھے؟ جواب: حضرت امام حسین کے خاندان کے اہم افراد میں شامل تھے حضرت علی علیہ السلام امام حسین کے والد، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ امام حسین کی والدہ، حضرت امام حسن علیہ السلام امام حسین کے بڑے بھائی، بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین کی بہن، حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے بیٹے، حضرت علی اصغر علیہ السلام امام حسین کے چھوٹے بیٹے، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین کی بیٹی۔ افراد کربلا کے واقعے میں اہم کردار ادا کرنے والے یہ تمام افراد تھے۔ سوال: حضرت امام حسین کی شہادت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضرت امام حسین کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کو کربلا موجودہ عراق کے میدان میں ہوئی۔ کربلا کے میدان میں ہوئی۔ سوال: حضرت امام حسین نے کس کی بیعت سے انکار کیا تھا؟ جواب: حضرت امام حسین نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تھا۔ سوال: حضرت امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ جواب: حضرت امام حسین کو کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر مدد کی درخواست کی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کے حق میں کھڑے ہوں گے۔ حضرت امام حسین کوفہ جانے کے لیے نکلے تاکہ وہاں پہنچ کر اسلامی اصولوں کی حفاظت اور اصلاحات کر سکیں۔ سوال: حضرت امام حسین کے ساتھ کون کون تھے؟ جواب: حضرت امام حسین کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد، جن میں ان کے بھائی حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور دیگر عزیز و اقارب شامل تھے۔ ان کے ساتھ 72 ساتھی تھے جو کربلا میں ان کے ساتھ ہی شہید ہوئے۔ سوال: حضرت امام حسین کے مخالف فوج کی قیادت کس نے کی تھی؟ جواب: یزید بن معاویہ کے حکم پر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت امام حسین کے خلاف فوج بھیجی تھی جس کی قیادت عمر بن سعد نے کی۔ سوال: واقعہ کربلا کے دوران کیا ہوا تھا؟ جواب: کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پانی کی فراہمی روکی گئی اور ان پر شدید حملے کیے گئے تھے۔ 10 محرم کو ایک سخت جنگ کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے زیادہ تر ساتھی شہید ہو گئے۔ سوال: حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ جواب: حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے خاندان کے بچ جانے والے افراد کو قید کر کے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال ملاحظہ فرمائیے: کربلا کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس کا جواب ہے کربلا کا واقعہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو بمطابق 10 اکتوبر 660 عیسوی کو پیش آیا۔ سوال: یزید کی فوج کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: یزید کی فوج کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ سوال: حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی کب سے بند کیا گیا؟ جواب: حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا تھا۔ سوال: حضرت امام حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ جواب: حضرت امام حسین کو شدید جنگ کے بعد شہید کر دیا گیا۔ ان کے جسم مبارک پر بے شمار زخم آئے اور ان کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا۔ سوال: کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ جواب: کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں حق و باطل کے معرکے کی علامت ہے۔
حضرت امام حسین کی قربانی نے مسلمانوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور عدل و انصاف کے اصولوں کی حفاظت کرنے کا درس دیا۔ ناظرین، ہمارا اگلا سوال، حضرت امام حسین کی میت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جواب، تاریخی روایت کے مطابق یزید ابن معاویہ اس نے کربلا کے معرکے میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کے سروں کو کاٹ کر دمشق بھیجا۔ ان کے جسموں کو بغیر کفن اور دفن کے میدان کربلا میں چھوڑ دیا گیا۔ سوال، حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے جنازوں کو کس نے پھر دفن کیا؟ جواب، بعد میں بنی اسد قبیلے نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو دفن کیا۔ یہ واقعات اسلامی تاریخ میں نہایت المناک اور دلخراش سمجھے جاتے ہیں۔ سوال، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا؟ جواب، حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے خاندان کے بچ جانے والے افراد کو قید کر کے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی اور انہیں یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ سوال، یزید کے دور حکومت کے اقدامات کیسے تھے؟ جواب، تاریخی لحاظ سے یزید کے دور حکومت کو غیر منصفانہ اور ظالمانہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے اقدامات کو اسلامی اصولوں اور اخلاقیات کے خلاف سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر کربلا کے معرکے میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ کیے جانے والا سلوک۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ مسلمان یزید کو اسلام کے پیروکار نہیں مانتے ہیں۔ سوال، کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ جواب، کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں حق و باطل کے معرکے کی علامت ہے۔ حضرت امام حسین کی قربانی نے مسلمانوں کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور عدل و انصاف کے اصول کی حفاظت کا درس دیا۔ سوال، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ جواب، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کی ابتدا کا نشان ہوتا ہے۔ سوال، یوم عاشوراء کیا ہے؟ جواب، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسی دن حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہوئی تھی۔ سوال، شیعہ اور سنی اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ جواب، شیعہ مسلمان اس مہینے میں ماتم، مجلس اور جلوس نکال کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، جبکہ سنی مسلمان دعا اور روزے کے ذریعے سے اس دن کی فضیلت کو مانتے ہیں۔ سوال، یوم عاشوراء کی فضیلت کیا ہے؟ جواب، یوم عاشوراء کی فضیلت میں حضرت امام حسین کی شہادت کے علاوہ بھی کئی اہم واقعات شامل ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی فرعون سے نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے رکھنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سوال، کیا یوم عاشوراء کے علاوہ محرم کے کسی دن کا روزہ رکھا جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، بہتر یہ ہے کہ یوم عاشوراء کے ساتھ ایک دن پہلے 9 محرم یا ایک دن بعد 11 محرم کا روزہ بھی رکھا جائے تاکہ یہود کے طریقے سے مختلف ہو جائے۔ سوال، یوم عاشوراء کے دن ہمیں کیا اعمال کرنے چاہیے؟ جواب، یوم عاشوراء کے دن درج ذیل اعمال کرنا مستحب ہے: روزہ رکھنا، توبہ استغفار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو یاد کرنا اور ان کی سیرت پر غور کرنا۔ سوال، کیا یوم عاشوراء کے دن ماتم کرنا جائز ہے؟ جواب، اسلام میں صبر اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ماتم، سینہ کوبی یا خود کو زخمی کرنا جائز نہیں ہے۔
حضرت امام حسین کی شہادت کو یاد کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان کی قربانی سے سبق حاصل کیا جائے اور ان کے اصولوں پر عمل کیا جائے۔ سوال: یوم عاشورہ کے دن ہمیں کیا خوشی منانی چاہیے؟ جواب: یوم عاشورہ کے دن خوشی منانے کی بجائے ہمیں اس دن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور سنجیدگی اور احترام کے ساتھ اسے یاد کرنا چاہیے۔ اس دن ہمیں حضرت امام حسین کی قربانی کو یاد کرنا اور ان کے اصولوں پر عمل کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ سوال: یوم عاشورہ کے دن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ جواب: یوم عاشورہ کے دن ہمیں غیر شرعی رسومات، ماتم اور خود کو نقصان پہنچانے جیسے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس دن ہمیں صبر، شکر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ سوال: یوم عاشورہ کے دن کے لیے مزید کیا خاص ہدایات ہیں؟ جواب: یوم عاشورہ کے دن ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف کا ورد کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ سوال: حضرت امام حسین کا اخلاق کیسا تھا؟ ناظرین، اس کا جواب ہے حضرت امام حسین کا اخلاق اسلامی تعلیمات کا بہترین نمونہ تھا۔ ان کی شخصیت کے چند اہم اخلاقی پہلو درج ذیل ہیں۔ صبر و استقامت: امام حسین ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ خاص طور پر کربلا کے میدان میں انہوں نے صبر و استقامت کی عظیم مثال پیش کی۔ انصاف پسندی: آپ ہمیشہ انصاف کے ساتھ پیش آتے تھے اور حق کی حمایت کرتے تھے، ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوتے تھے۔ عفو و درگزر: امام حسین نہایت دریا دل اور معاف کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ عاجزی و انکساری: حضرت امام حسین علیہ السلام انتہائی عاجز اور منکسر المزاج تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں خود کو جھکایا۔ سوال: کیا آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ جواب: اپنا جواب کمنٹ باکس میں لکھیے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ یا اللہ ہمیں حضرت امام حسین کی طرح مستقل مزاج اور بہادر بنا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ اپنے تاثرات کا اظہار کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔